خداوند یسوع مسیح کے لا تبدیل اور بزرگ نام میں ایک بار پھر میرات النساء کی تمام ٹیم کی جانب سے اور میں شاہانہ ایک بار پھر پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ آج ایک اسپیشل پروگرام جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی اہم ترین پہلو ہے، بہت دفعہ شاید کہیں پر ڈسکس کیا ہو، مگر آج ہمارا فوکس اس پروگرام کا کرنے کا اس لیے ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ شاید اس طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا جس طور پر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس پروگرام میں بہت ساری باتیں، بہت ساری اہم معلومات، کچھ دنیاوی طور پر بھی اور بہت کچھ کلام مقدس میں سے سیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ مل کر۔ پروگرام کا نام مسیحت اور اسقاط حمل۔ آئیں سیکھتے ہیں پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ مل کر۔ یسوع مسیح کے قدوس جلالی اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے والے لوگوں کو، بہنوں کو بالخصوص میرا سلام پہنچے۔ سسٹر، جس طرح میں نے بھی اسٹارٹنگ میں ایک بات کہی کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر اس طور پر گفتگو نہیں کی گئی، یا ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں اس طرح سے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بلکہ میں کہوں گی بھائیوں کو بھی جو ہے وہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ آپ پلیز یہ کلیئر کریں کہ آخر یہ اسقاط حمل یہ ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن آپ ذرا مجھے بھی اور میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو دیں۔ شکریہ شاہانہ، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس پر بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے۔ آپ سوچ رہی ہیں شاید اس پر گفتگو نہیں کی گئی، اس وقت سب سے زیادہ شاید ڈسکس کیے جانے والا یہ ایشو بھی ہے، خاص طور پر۔ سسٹر، میں اس وجہ سے دوبارہ سے ضرور کہنا چاہوں گی اس بات کو، میرا مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ اگر گفتگو کی جاتی یا اسے بہت زیادہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کیا جاتا تو جو ابھی میں آنے والے پروگرام کے بقیہ حصے میں بتاؤں گی اپنے ناظرین کو کہ اس کا ریشو کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اگر ڈسکس کرنے کے باوجود اس قدر میں لفظ کیسے بھیانک اعداد و شمار ہیں اسقاط حمل کو ڈسکرائب کیا جائے۔ ابارشن جو ہے جسے اردو میں اسقاط حمل کہا جاتا ہے، ابارشن کو آج کل ماڈرن ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ اس کی گھمبیر ہونے کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتی ہیں۔ یہ ہے کیا اسقاط حمل؟ تمام جو بہنیں دیکھ رہی ہیں، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، مائیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ انگلش میں ابارشن کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں عام طور پر جو زبان استعمال کی جاتی ہے اسقاط حمل اردو کا لفظ ہے، اور کچھ مشکل ہوگا لوگوں کے کانوں کے لیے۔ جو عام فہم زبان میں کہا جاتا ہے بچہ گرا دینا یا بچہ گر جانا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ بچہ گر جانا، مثلاً آپ پریگننٹ ہیں، آپ حاملہ ہیں، اور کسی بھی میڈیکل ریزن کے ساتھ جس میں آپ کا ارادہ شامل نہیں ہے، قدرتی طور پر اگر آپ کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا مس کیریج ہو جاتا ہے، تو وہ ہے بچہ گر جانا۔ لیکن دوسری ٹرم بڑی اس سے کلوز، بچہ گرا دینا، یہ ہے جس میں آپ کا ارادہ شامل ہے، بالکل، جس میں آپ کی سوچ شامل ہے، جس میں آپ کا منصوبہ شامل ہے کہ یہ بھی میں تو حاملہ ہو گئی اور اب اس بچے کو گرا دو، جس کو ابارشن، انٹینڈڈ ابارشن کہا جاتا ہے۔ یعنی خود اختیار کر کے، خود جا کر آپ اپنی مرضی سے جو اپنے اندر جنم لینے والی ایک جان ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ریزن کیا دی جاتی ہے جو کہ بہت ہی مضحکہ خیز سی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو زیادہ شاید تعلیم کا فقدان ہے یا آگاہی کا فقدان ہے، یا مذہبی شاید تعلیم اس پر اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو عام طور پہ خواتین سے پوچھا جائے کیوں آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، بڑی معصومیت سے کہہ دیں پتہ ہی نہیں چلا حمل ہو گیا۔ یہ جو پتہ نہیں چلنے والا لفظ ہے نا، یہ بہت، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مذاق ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں ہمارے ہاں کوئی بھی دہشت گردی ہو جاتی ہے تو جب کہتے ہیں کہ نامعلوم ہاتھ،
تو اسی طریقے سے یہ خواتین میں جو یہ لفظ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا حمل ہو گیا، کیوں بھئی آپ کے اندر خدا کی عقل ہے، آپ خدا کی شکل اور صورت اور شبیہ پر بنی ہیں۔ میں ایک چیز اس سے پہلے کہ ہم ان اعداد و شمار پر جائیں جو کہ بڑی بھیانک صورتحال کو پیش کرتے ہیں، نہ صرف عورت کی صحت کے لحاظ سے بلکہ جو خواتین جا کر ارادتاً اپنے بچے کو، میں تو کہوں گی کہ قتل کر دیتی ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں مذہبی جو تعلیم ہے اس کا فقدان ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ جب انسان کی زندگی میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور خدا کی تعلیم کے واضح احکامات موجود ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی زندگی کا ہر ایک جو پہلو ہے اس کو سوچ سمجھ کر اختیار کرتا ہے، اور خاتون پر تو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ زندگی کو جنم دینے والی عورت ہے۔ میں دوبارہ واضح کرتے چلی جاؤں کہ اولاد پیدا نہ کرنا گناہ ہے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ پھلو اور بڑھو۔ خدا نے انسان کو یہ برکت دی تھی، یہ بلیسنگ دی تھی کہ وہ اولاد کو پیدا کرے۔ جب کوئی بھی جوڑا شادی کے بندھن میں بن جاتا ہے، میاں بیوی بن جاتے ہیں، ایک معاشرتی اکائی کا آغاز ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اولاد جو ہے خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک برکت ہے۔ لیکن اگر آپ اس نعمت اور برکت کو سوچ سمجھ کر نہیں لیتے، یہ سب سے بڑی بات ہے، وہ آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اولاد پیدا کرنا ایک نعمت تو ہے، لیکن یہ کب پیدا کرنی ہے، کتنے وقفے سے پیدا کرنی ہے، اور آپ کے حالات کیا ہیں، یہ سب فیصلے کرنے کے لیے خدا نے آپ کو حکمت اور دانائی سے معمور کر دیا ہے۔ بالکل۔ یہاں پر سسٹر میں چاہوں گی کہ خدا کے کلام سے تو ہم ہمیشہ ہی چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام سے ہماری رہنمائی ہو، جس طرح توریت شریف میں، انجیل مقدس میں، صحائف انبیاء میں، ان کی روشنی میں آپ بتائیں کہ خدا کا کلام اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ دیکھیں، صحائف انبیاء لے لیں، توریت شریف، بلکہ سب سے پہلے توریت شریف جو سب سے قدیم صحیفہ ہے ہمارے ہاتھوں میں، اس سے ہی دیکھیں حضرت موسیٰ نے جو پہلی 5 کتابیں لکھوائیں جس کو توریت کہا جاتا ہے، 10 احکام دنیا کا کوئی بھی کلچر لے لیں، کوئی مذہب لے لیں، وہ خدا کے جو پہلے 10 احکام ہیں اس کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے، اور ہر جگہ ان 10 احکام کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ مذہبی بنیاد پر ان 10 احکام کی تحقیر نہیں کی جاتی یا ان کو رد نہیں کیا جاتا کہ تو خدا کی عبادت کرنا، واحد خدا کی عبادت کرنا، تو اس کے حضور بت نہ بنانا، کسی اور معبود کو یعنی خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور اسی طریقے سے تو چوری نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، تو اپنے ہمسایہ کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ اگر صحیفہ دیکھا جائے، خروج صحیفہ، اور اس کا 20واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو آپ تلاوت کر دیجئے تاکہ انسان جو ہے خدا کے کلام سے جو اپنے ذہن کی آبیاری کر سکے۔ توریت شریف میں خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 13ویں آیت، تو خون نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ 10 احکام میں سے چوتھا حکم ہے، تو خون نہ کرنا۔ اچھا، خون نہ کرنا یعنی کسی کو قتل نہ کرنا، یہ اس چیز کی، اس آیت کی، اس حکم کی بازگشت تمام صحائف انبیاء میں اور پھر انجیل مقدس میں بار بار سب انبیاء نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب بات یہاں پر ذہن کو بہت اچھے طریقے سے کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر لوگ جب اسقاط کروانے کے لیے خواتین پہنچ جاتی ہیں
یا گھر کی بزرگ جو مائیں ہیں یا ساس ہے یا لڑکی کی ماں ہے، جو بچہ جب وہ کہتے پتہ ہی نہیں چلا میں حمل ٹھہر گیا، اور اس کا حل فوری طور پہ یہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ چلیں ہم ہاسپٹل چلے جاتے ہیں یا کسی دائی کے پاس چلے جاتے ہیں یا کسی کلینک پہ اور اس بچے کو گرا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب وہ بچے کو گرانے کے لیے یا اسقاط کے لیے یا ابارشن کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ ویسٹ ہے چاہے وہ ایسٹ ہے، مشرق ہے یا مغرب ہے، لوگوں کی سوچ میں یہ بات ہے کہ شاید بچہ جو ہے وہ تو ابھی کوئی وجود نہیں رکھتا، اس کے اندر تو جان نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں تیسرے مہینے میں 3 ماہ تک، تو میجورٹی لوگوں کی بھی یہ بھی سوچ بھی ہے کہ 3 ماہ تک تو بچے کے اندر جان ہی نہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہاں شاید پہلے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں یا تیسرے مہینے میں بچے میں اس کو ہم چلے جائیں ابارٹ کروا دیں یا اسقاط کروا دیں، تو ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے۔ خدا را کلام خدا سے دیکھیے، میں وہ بے شمار حوالہ جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں ضرور چاہوں گی کہ ہم اس کو تلاوت بھی کریں، تاکہ آپ کا ذہن جب کھل جائے گا نا کہ آپ قتل تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، ہم کانپ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے شاید اس کا ریشو بڑھ رہا ہے، تعداد میں اضافہ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم یہی نہیں سمجھ رہے کہ یہ گناہ ہے یا ہم ثواب کرے جا رہے ہیں شاید، آئی تھنک۔ ہاں، وہ یعنی وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بے ضرر سا عمل ہے، بالکل، یعنی وہ گناہ کے تو اسے زمرے میں لا ہی نہیں رہے، ایک زندگی کو وہ زندگی سمجھ ہی نہیں رہے، بالکل، تو ان کے ذہن میں یہ عمل تو اس کا تو کوئی نوٹس ہی نہیں لے گا، نہ معاشرہ لے گا نہ خدا لے گا، لیکن خدا نوٹس لیتا ہے۔ خدا نے کہہ دیا تو خون نہ کرنا، اور پورے توریت شریف لے لیں، صحائف انبیاء لے لیں، اناجیل لے لیں، ہر ایک صحیفے میں خدا کے کلام میں بار بار، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہیں جب 10 احکام کو بیان کرتے، حضرت داؤد نبی ہیں، حضرت ایوب ہیں، یسایہ نبی ہیں، یرمیہ نبی ہیں، لوکا نبی ہیں، کوئی بھی نبی جب اس بارے میں بات کرتا ہے خدا کے روح کی ہدایت سے، خدا کے کلام کو جب بیان کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے بچہ ہے۔ خدا کے کلام میں وہ حوالے چاہوں گی کہ آپ پڑھیں، بالکل پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے حضرت داؤد نبی کہتے ہیں کہ جب میں پوشیدگی میں ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا، تو نے اس وقت میرے بے جان مادے کو دیکھا۔ اور کلام خدا میں زیادہ حوالے تو ہم نہیں پڑھیں گے، میں بتا دوں گی، لیکن ہم ضرور چاہیں گے کہ 3-4 حوالے پڑھے جائیں کہ جہاں ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، لیکن خدا اس کو پوری ایک شخصیت کے طور پر پکار رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا شاید آپ اس کو دیکھ نہیں رہے، لیکن وہی بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کو ہی لے لیں، وہ بھی ماں کے پیٹ میں تھا، اگر اس کو ختم کر دیا جاتا، اس ماں کی سوچ یہی ہوتی، اور آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ نے کن حالات میں جنم لیا تھا، جب حکومت حاکم وقت کا یہ آرڈر تھا، بادشاہ کا یہ آرڈر تھا کہ یہ بچے پیدا نہیں ہو سکتے۔ ان حالات میں ایک ماں یہ سوچ نہیں رکھ رہی، اس کو پتا ہے میں حاملہ ہو گئی ہوں، اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے بچے کو جنم دیا تو یہ مر جائے گا، لیکن وہاں پر وہ اپنی جان کا رسک لے کر، اپنے اوپر بادشاہ کی موت کا حکم لے کر، تو بھی اس بچے کی حفاظت کرتی ہے اور اس کو جنم دیتی ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ ایک کلی سے آنگن مہک سکتے ہیں، اور ایک ماچس کی تیلی سے بستیاں جل سکتی ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کو اگر جنم دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ حضرت موسیٰ بنے، ہو سکتا ہے وہ بے نظیر بن جائے، وہ ہو سکتا ہے مارگریٹ تھیچر بن جائے، وہ ہو سکتا ہے کوئی حضرت بی بی مریم بن جائے۔ آپ
کون ہوتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے؟ آپ ذرا دیکھیں میرے ساتھ، پہلے تو حضرت موسیٰ کی ہی معرفت لکھا گیا صحیفہ خروج، اس کا 21واں باب اور اس کی 22ویں 23ویں آیت دیکھیے کہ کلام خدا اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، 22ویں اور 23ویں آیت پڑھنے لگی ہوں۔ اگر لوگ آپس میں مار پیٹ کریں اور کسی حاملہ کو ایسی چوٹ پہنچائیں کہ اسے اسقاط ہو جائے پر اور کوئی نقصان نہ ہو، تو اس سے جتنا جرمانہ اس کا شوہر تجویز کرے لیا جائے، اور وہ جس طرح قاضی فیصلہ کرے جرمانہ بھر دے۔ لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان لے۔ اب کیا کس کی بات ہو رہی؟ حاملہ عورت کی بات ہو رہی ہے کہ ایک جگہ جھگڑا ہو گیا ہے، اور آپ کو پتہ جھگڑے میں انٹینڈڈ چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ ارادتاً جی وہ عورت حاملہ ہے تو میں نے اس کو مارنا ہے، اور ہو سکتا ہے اس جھگڑے میں کسی کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ یہ خاتون جو کھڑی ہے یہ حاملہ بھی ہے یا نہیں۔ کلام خدا اتنا کنسرن ہے جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اگر وہ چوٹ لگ جائے حاملہ عورت کو اور اس کا بچہ ضائع ہو جائے تو خون کا بدلہ خون۔ خدا نے تو نہیں کہا، وہ تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے واقعی، کتنی بالکل بڑی وضاحت سے خدا کے کلام نے لکھا ہے کہ اگر حاملہ کا بچہ ضائع ہو جائے تو پھر خون کا بدلہ خون۔ آپ نے قتل کیا ہے، آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ نہیں وہ تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا تو خدا نے اگنور کر دیا۔ خدا قادر مطلق خدا ہے۔ خدا اس ابھی جو آنے والی ہستی ہے نا اس کا بھی خدا ہے۔ اور یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھ لیجئے کہ یرمیہ نبی اتنا بڑا نبی، اس کو خدا نے بطن پیدا ہونے سے پہلے چن لیا۔ ذرا پڑھیں تاکہ آج اپنے ذہنوں کو کھولیے اور خدا کی آواز کو اور خدا کے ذہن کو سمجھ لیجئے۔ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے آگے 6 آیت بھی پڑھ دوں؟ بس ٹھیک ہے، میں نے اسے پیدائش سے پہلے نبی ٹھہرا دیا، قوموں کے لیے نبی ٹھہرا دیا۔ اس لیے خدا کا کلام خروج میں بھی جو حوالہ پڑا یہاں پر بھی کہ خدا ہر ایک کو پیدا ہونے والا بچہ، ابھی اسے کنسیو بھی نہیں ہوا، ابھی ماں کے پیٹ میں اس نے کوئی شکل نہیں پکڑی، انسانی جسم میں اس نے کوئی شکل نہیں پکڑی، خدا اس کو ایک شخصیت کے طور پر لے رہا ہے۔ اسی وجہ سے جب خروج کا صحیفہ ہم نے پڑھا اس میں کلیئرلی خدا کہتا ہے کہ وہی سزا ہے جو آپ نے ایک نوجوان کو 20 سال کے نوجوان کو قتل کیا یا ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو آپ نے نقصان پہنچایا، دونوں کا جرمانہ، دونوں کا جو سزا ہے سیم ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے داؤد نبی کو پلیز، داؤد نبی کیا فرماتے ہیں؟ زبور میں دیکھ لیں 22 زبور اس کی 10ویں آیت کو تلاوت کر لیجئے، اور پھر 139 زبور اس کی 15-16 آیت۔ 22 کی 10ویں آیت پلیز۔ جی، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ آمین آمین۔ زبور 139 کی، زبور 139 اس کی 15ویں اور 16ویں آیت۔ جی، اس میں لکھا ہے کہ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے، حضرت داؤد نبی فرما رہے ہیں کہ جب ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا تب سے میرے ایام تیری کتاب میں لکھے ہوئے تھے۔ اور داؤد نبی اپنے طرف سے نہیں کہہ رہے، خدا کے پاک روح کی ہدایت سے بالکل بے شک ہر ایک صحیفہ لکھا گیا ہے۔ حضرت داؤد نبی بھی خدا کے پاک روح کی ہدایت سے بول رہے ہیں،
اور پھر یسایہ نبی کا صحیفہ اگر اس کا آپ 49 باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں، یہاں پر بھی ہاں جی، یسایہ 49 کی پہلی آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے جزیرو میری سنو، اے امتو جو دور ہو کان لگاؤ، خداوند نے مجھے رحم ہی سے بلایا، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا۔ اسی طرح 46 کی تیسری آیت دیکھ لیجئے۔ جی، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے یعقوب کے گھرانے، اے اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں، جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو۔ یہ خدا ایک پوری قوم، حضرت یعقوب کی پوری قوم سے مخاطب ہے۔ تو خدا کو پتا تھا کہ اس قوم میں کس بچے نے جنم لینا، کس بیٹی نے جنم لینا، کس بیٹے نے جنم لینا۔ کلام خدا بہت واضح ہے، اور اگر آپ اناجیل میں چلے جائیں تو حضرت لوکا نبی کی معرفت جو لکھی گئی انجیل ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت لوکا نبی جو تھے وہ بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر تھے، وہ بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر تھے۔ اور اگر پہلے باب میں دیکھیں، کیونکہ یہ لمبے تلاوت ہو جائے گی، تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور کلام خدا کو کھولیے اور یہ حوالہ جات جو بیان کیے جائیں گے ان کو ضرور، ان واقعات کو پڑھیے گا تاکہ آپ کا ذہن کھل سکے۔ اب یہ لوکا نبی جو ہیں یہ ایک ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن، اور جب کلام خدا میں ذکر ہے کہ حضرت زکریا نبی گئے اور وہ اور ان کی بیوی بھانج تھی، تو خدا کا فرشتہ جو آتا ہے اور انہیں بچے کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو گریک زبان میں حضرت لوکا نبی جو بچے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ایک باشعور یہ نہیں ہے کہ بے جان انسان کے لیے نہیں، بلکہ جو ایک انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی لفظ جب حضرت یسوع مسیح کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ بچوں کو حضرت یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع مت کرو، کیونکہ کچھ لوگ منع کر رہے تھے، بچوں کو پیچھے کر رہے تھے، اور وہ بچے کیا تھے؟ چلنے پھرنے والے، شاید 6-7 سال کی عمر تھی یا 8 سال کی تھی۔ تو شاگردوں نے کہا بچوں کو پیچھے کرو، تو حضرت یسوع مسیح نے بولا، خداوند یسوع مسیح نے بولا بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ اور پھر وہ واقعہ بھی جب فرشتہ حضرت بی بی مریم کو، مقدسہ بی بی مریم کو پیغام دیتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی، ابھی حاملہ ہوئی نہیں ہے، ابھی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور پھر جب حضرت بی بی مریم اٹھتی ہیں اور الشبہ بی بی کے پاس پہنچتی ہیں، تو ان تمام حوالہ جات میں جو گریک میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ایک ہی لفظ ہے۔ اس لیے آپ کبھی یہ مت سوچیں کہ وہ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، یا آپ اس چیز کا تعین کرنے کی کوشش کریں، نہیں 3 ماہ میں بچے کے پیٹ وہ جان پڑتی ہے یا 4 ماہ میں پڑتی ہے، یا بچہ جب ماں جو ہے اس کی حرکت کو محسوس کرنے لگتی ہے تو تب بچہ جاندار ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہیں غلط باتیں ہیں۔ بچہ جو ہے پہلے دن سے ہی خدا اس کو ایک پوری شخصیت کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ خدا کا کلام اس کو لیے جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، ایک جیتی جان کے لیے، ایک پوری شخصیت کے لیے، ایک پورے انسان کے لیے اس کو نامزد کر رہا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے ذہنوں میں یا جن ماؤں کے ذہنوں میں یا جن بزرگ خواتین کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ بچہ جی ہمیں تو چاہیے نہیں یا پتہ نہیں چلا، حمل ہو گیا، پلیز اتنا بڑا گناہ خدا کے ہاں اس کی شاید بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ کلام خدا میں 10 احکام میں کہہ دیا ہے، اور تمام اناجیل میں صحائف انبیاء بار بار اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے، تو خون نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، تو خون نہ کرنا۔ تو آپ اگر جا کر اپنے بچے کو گراتے ہیں، ایبارٹ کرواتے ہیں، آپ اسقاط کرواتے ہیں، تو آپ قتل کے مرتکب ہوتے ہیں، اور پھر قتل کی وہی سزا ہے کلام خدا میں جو ایک نوجوان کو قتل کیا جائے، چاہے وہ 40 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 10 سال کا ہے یا
माँ के पेट में वो बच्चा जो अभी 10 दिन उसको हुए हैं, हमला हुए, तो आप सोचें मैं मेडिसिन खाकर या मैं मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करके मैं उस बच्चे को ज़ाया कर दूं, तो आप यकीनन बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकब हो रही हैं। यहाँ पर शायद वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं या बिज़नेस वुमेन हैं या और कोई काम करती हैं और उनके पहले से औलाद है, तो शायद वो ये सोचकर कि शायद ये मेरी तरक्की की राह में रुकावट होगा या पहले से ही मेरी औलाद है तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है, जिस तरह अभी पास्टर गज़ाला शफ़ीक ने बहुत डिटेल के साथ, अगर मैं ये कहूँ कि किसी एक खातून के लिए या तमाम ख़वातीन के लिए बात की जा रही है तो वो मेरे लिए की जा रही है। और आज जब मैं पास्टर गज़ाला शफ़ीक के साथ मिलकर सुन रही थी कि अभी एंड में जो उन्होंने ये लाइनें कही हैं कि शायद 20 साल का बच्चा हो, शायद 18 साल का हो, या वो जो अभी 10 दिन ही हुए हैं आपके अंदर परवरिश पाना वो शुरू कर रहा है, सज़ा एक ही है, कत्ल तो फिर कत्ल ही है। प्लीज़ आप इस बात को सोचें, और अगर कभी आपसे ये गुनाह सरज़द हो चुका है तो हमारे खुदा का दरवाज़ा जो कि माफ़ी का दरवाज़ा है हमेशा खुला रहेगा। बहुत सारे सवालात अभी भी करने बाकी हैं, मगर वक्त को मद्देनज़र रखते हुए कुछ टाइम लिमिट्स हैं जिसे हमें फॉलो करना है। अगले प्रोग्राम में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, देखना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं पास्टर गज़ाला शफ़ीक के साथ इसी प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।